كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولينالها التقوى منكم. رب العالمین انسان صاحب عید ہے، عید کے مالک ہے. رب العالمین انسان منجی و بشریت امام زمانہ ناحیہ مقدسہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مراجع اعظام، علماء کرام، حاضرین، ناظرین، سامعین، سب کی خدمت میں ہم یہ تبریک عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ عید آپ کے لیے رحم و سرور، برکت و مغفرت کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور آسمان کے دروازے کھلے ہیں. بس ہمیں چاہیے ہم اخلاص سے دعا کریں اور ہم اپنے دلوں کو صفا کر کے بارگاہ الہی میں التجا کریں. پروردگارا جو مومنین جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں، جن کی لفظ دعا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ. سب کی حاجتیں پوری فرما اے اللہ. مشکلات آسان فرما اے اللہ. سب سے زیادہ مشکلات عالم قبر ہے، عالم حشر ہے، عالم نشر، عالم برزخ ہے. مشکلات کو آسان فرما اے اللہ. جو مریضہ بیمار ہے خصوصاً جن میں اعتماد دعا کے شفا ہے کامل و عاجل عنایت فرما اے اللہ. خدمات عافیت مزین فرما اے اللہ. اور ملی مشکلات ہیں، قومی مشکلات ہیں، ان سب کو آسان فرما اے اللہ. صدر عزیز پاکستان کو استحکام عنایت فرما اے اللہ. جمہوری اسلامی ولایت کو ختم نصرت عطا فرما اے اللہ. اور امریکہ و اسرائیل کو غصہ فرما اے اللہ. اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دور کی تپشنی کی چوک سے دیکھنے میں جب میں کام کرا تو آپ آرام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی شریفہ آپ میں سن چکے ہیں، سنتے ہیں اور سنتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ قربانی یقیناً آپ کریں گے، من اللہ کے درگاہ میں پیش کریں گے، سنت ابراہیم میں عمل کریں گے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا قربانی کا گوشت ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. جو چیز بَلْيَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو چیز اللہ تک، اللہ کی بارگاہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پاکیزگی روح، اور کچھ بھی نہیں. یہی ہے، یہی پہنچا ہے اور پاکیزگی روح ہے. ہم اس لیے آپ جب قربانی کرتے ہیں نا، حیوان کو ذبح کرتے ہیں، اس میں یہ دعا بھی ہے نا، اس میں اللہم منکا ولکا، اللہم منکا ولکا. یہ قربانی تیرا مال ہے،
میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم من یہ تیرا ہی مال ہے میرے معبود، وہ اللہ کا تیرے لیے حاضر ہے، تیرا مال ہے، تیری راستے میں حاضر ہے، تیری ہدایت کے لیے حاضر ہے۔ تو ہم اس جذبے کو، اس نیت کو، اس پاکیزگی کو اس نذرانہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قربانی کا اصل فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے گا، اور معلوم ہے قربانی کی چیز میں وہ آپ سب جانتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، وہ ہمیشہ معلوم ہے۔ اور یہ آپ کر رہے ہیں، تفصیل کرتے ہیں، اور فلسفہ کی حکمت یہی ہے کہ تتسع مساکین حکومت کرنا، غریبوں کے لیے آج گوشت فراوان ہو جائے، بیچارے سال کی برکت میں کہاں نصیب ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک حکمت یہی ہے۔ اور لہذا قربانی اخلاص کے اندر نذرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ قبول ہوتا ہے۔ اور قربانی کی جب بھی قربانی کرتے ہیں، اس کی پہلا جو ہے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکتا ہے، آپ کی گناہ ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو ہم سب کی قربانی والے راہ تیری درگاہ میں قبول فرما والے راہ، وَإِنَّهُ مولا کائنات کا ارشاد ہے، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ آج کا دن، آج کی دن جو ہے، عید کی دن جو ہے، حرمتہ عظیم، اس کا احترام انتہائی عظیم ہے، وبرکتہ معمولہ، اور اس کی برکات امید کی جاتی ہے، والمغفرت مرجوہ، اور انسان کی گناہیں مغفرت اس دن میں امید کی جاتی ہے۔ تو حق سے امید اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں، واستغفروہ، اللہ سے مغفرت گناہوں کے بارے میں مغفرت طلب کریں، وتوبوا الیہ انہ هو التواب، اور اللہ کے درگاہ میں گر گرا کے دعا کریں، توبہ کریں اخلاص سے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا توبہ جو قبول ہوگا۔ پروردگار ہمارا توبہ تیری درگاہ میں قبول فرما والے الہ، اب گناہگار ہمارے گناہ سب بخش دے والے الہ، ہمیں محروم قرار نہ دے والے الہ، آج کے دن کی برکات ہم سب پہ نازل فرما والے الہ۔ وَأَحْسَنُ الْحَكِيمَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللهم صل على محمد وآل النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا لطرق الاعتراف بالوحدانية وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على أفضل بشرية وخاتم رسل حبيب العالمين بالقاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام على أسد الله وغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسينين العظيمين ومحمد بن علي باقر الأمم الأمين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الفاضل وعلي بن موسى ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النبي الهادي والحسن بن العسكري والحجة القائم المنتظر الذي بقائد بيته وبمنه يوسف القلوب وبجوده كما تفعل السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. یہ آیت مختصر سی بیان کرتا ہے کہ اختصار سے چند جملات کو التماس دعا ہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے پیغمبروں سے خطاب فرماتے ہیں اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغام پہنچانے والوں، کلوا من الطیبات، پاک و پاکیزہ حلال چیزیں تناول کرو، کھاؤ، استفادہ کرو،
وَعْمَلُ صَالِحًا اور ساتھ ہی ساتھ نیک شائستہ کردار اعمال بجا لاؤ. انی بما تعملون علیم جو کچھ انجام دیتے ہیں میں خوب طریقے سے جاننے والا ہوں. یہ آیت کریمہ مختصر ہے، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں تناول کرنا اور عمل صالح شائستہ کردار بہترین اعمال بجا لانا. دماغ گزردہ وقت میں جو بھی نیک اعمال بہت ساری چیزیں ان کو بجا لانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط ہے. یہ مقصد یہ ہے ارتباط ہے، یعنی پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں استفادہ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے اعمال صالح بجا لانے میں معاون ہو جاتا ہے. ارتباط ہے. رزق حلال انسان کی ضمیر کو بیدار کرتا ہے. لقمہ حرام انسان کی ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. لہذا رزق حلال طیبات سے استفادہ اس سے ایک محرک ہے ہمارے اعمال صالح بجا لانے کے لیے. ایک محرک ہے. شفا ناپاک پاکیزہ نفس جو ہے وہ عمل صالح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. لہذا کوشش یہ کریں لقمہ حرام سے اجتناب کریں. مشغول لوگوں سے آج کل بہت مشکل ہے ہمارے لیے لقمہ حلال ملنا بہت مشکل ہے. کوشش کریں. میرے برادر اہل ایمان سے میں درخواست کر رہا ہوں، کوشش کریں آپ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، حلال کسب بھی حلال ہو، خود چیز بھی حلال ہو، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں استفادہ کریں، کھائیں، پیئیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے لیے نیک اعمال بجا لانے کے لیے آپ کے لیے ممد و معاون ہوگا. آپ کا نفس جو ہے، روح جو ہے پاکیزگی آ جائے گی. پاکیزگی کی وجہ سے عمل صالح کے لیے ترغیب دینے کے لیے، عمل صالح کے لیے وعدہ ہونے کے لیے، آمادہ ہونے کے لیے انسان کی نفس جو ہے تیار ہو جاتا ہے. دعا کریں پروردگارا ہمیں لقمہ حلال نصیب کرے. بارہ الہ ہمارا کسب بھی حلال، ہمارا مال بھی حلال. اس حلال رزق کی وجہ سے، اس حلال رزق کی استفادہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اعمال صالح کردار انجام دینے کی توفیق عنایت فرما رہے ہیں. اور اس سے زیادہ آواز اللہ نہیں دینا چاہتا ہوں. ہم دعا کریں کہ جمہوری اسلامی ایران کے ایک ایسے دشمن کے ساتھ مصیبت میں ہے کہ امریکہ خونخوار ہے، مکار ہے، عیار ہے. ادھر سے معاہدہ کرتے ہیں، ادھر سے توڑ دیتے ہیں، ادھر سے جنگ بندی کرتے ہیں، ادھر سے توڑ دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ تعالیٰ ایک سپر طاقت نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کی مناسبت سے یہ وہ زمانہ گزر گیا. ٹھیک ہے، امریکہ سپر طاقت ہے، روس سپر طاقت ہے، چائنا سپر طاقت ہے، اور ایک چوتھی طاقت جو بڑھ رہی ہے وہ ہے جمہوری اسلامی ایران. الحمدللہ امریکہ نے جب حاصلی کی اور وعدہ کی اور جو جنگ بندی تھی اس کے خلاف کیا تو منہ توڑ جواب دے دیا. اس کے منہ توڑ جواب دیا. اس کے جن کو ضرب کاری لگایا اور کافی نقصان پہنچایا. اور اسی طرح ڈرام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مذاکرات بھی ہوں گے یا نہ ہوں گے، مذاکرات بھی ہوں گے انشاءاللہ، ایران کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں پروردگارا جمہوری اسلامی کے ایران کو ہر مرحلے پر، ہر وقت، ہر قدم پر کامیابی عنایت فرما رہے ہیں. پاکستان کو استحکام عنایت فرما رہے ہیں. اور ایک مسئلے کے ٹکڑے سے ایک بلا عرض کروں مصیبت پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ عذاب ہے، عذاب ہے، ایک المیہ ہے، ایک عذاب ہے، مصیبت ہے. بجلی خرما میں الحمدللہ واقع کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، گانچے میں کوئی لوڈ شیڈنگ، شگر میں کوئی لوڈ شیڈنگ، دوسری جگہ پر کوئی مصیبت سب آ گئی ہے. اسکردو پر کون ہے؟ یہ سب ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہے. آپ کیا نام ہے بغیر وہاں پر
وہ جو پراجیکٹ تھا نا وارڈ پراجیکٹ تھا اس سے پراجیکٹ ہم ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے اس پر تو آج سے بھی اس کا طبقے کے بجلی کی ترسیل آسانی ہو جاتی اس کو بھی پس کچھ ڈال دیا دوسری جگہوں پر کام بھی شروع کر خدا رحم تو کر اس امت غریب قوم پر اس عوام پر رحم کرنا عذاب ہے بجلی کی لوگ اپنے طور پر انتظام کرتے ہیں وہ کچھ سولر لگاتے ہیں کچھ گیس لگاتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ کا انتظام ہے ناقص پروردگار عوام کی عوام کی اوپر ہاتھ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے گا سوچ سمجھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا واحسن الحدیث قولنا وذاكر المؤمنين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا اللهم اشغل الكافرين بالكافرين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين وغانمين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ہم کی دعا کرتے ہیں پروردگار ان مومنین یہاں پر تشریف رہتے ہیں جن کی زبان کے لب پہ دعا ہے ان سب کی دعا قبول فرما پائے گا سب کی مشکلات آسان فرما پائے گا سب مسجد امام ابراہیم سرائے کا آگے لگایا فرما پائے گا ہم سب کے آگے بڑھ گئی انجام فرما پائے گا